السلام علیکم ناظرین، پروگرام صرف سائمہ میں آپ کی میزبان سائمہ ملک جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سماجی ادبی شخصیت ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی ڈیٹ آف برتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو 1936 میں وہ پیدا ہوئے اور پاکستان بنتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ تو فارملی ویلکم کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب، سابق ڈائریکٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بھی وہ رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بات کا آغاز کروں گی میں آپ سے سر۔ قیام پاکستان، ظاہری بات ہے آپ نے پاکستان بنتے دیکھا، کیا فیلنگ تھی، کیا جذبہ تھا؟ کچھ یاد آتا ہے؟ کچھ ریکال کریں گے؟ کچھ ہم جو آج کے نسل ہیں ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا پسند کریں گے آپ؟ سب سے بڑی جو یاد ہے نا میری وہ یہ ہے کہ عام آدمی، سیاسی لیڈر نہیں، ہمارے علاقے کے، میں تلنگانہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا، تو وہ علاقہ سارا ہی جاگیرداروں اور نوابوں کی گرفت میں تھا جو انگریز کی غلامی پہ نازاں رہے تھے۔ لیکن عام آدمی جو ہے اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس قدر خوش تھا کہ جنت کا ایک ٹکڑا نصیب ہو گیا ہے ہمیں۔ اور جہاں تک ہمارے اپنے علاقے تک کا تعلق ہے، ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف قطعاً کوئی نفرت کا جذبہ نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان جائیں گے تو ہمارے گاؤں سے انہیں ایک کیمپ میں لے جایا گیا، 2-2.5 میل دور۔ تو مجھے یاد ہے کہ لوگ پھل لے کے جایا کرتے تھے اور انہیں پھل پیش کرتے تھے، کیونکہ کھانا تو ہندو سکھ ہمارا نہیں قبول کرتے تھے۔ تو ایک محبت کی فضا تھی ہمارے علاقے میں، تو یہ کوئی نفرت نہیں تھی، قتل و غارت نہیں تھی۔ یعنی کہ بڑا پیسفلی لوگ کیمپ میں رہے، بہت پیسفل۔ تو جو میرے اپنے تجربات تھے وہ تو انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ اب یہ کہ بعد میں جب پڑھا تو جو فسادات کی آگ بھڑکی تو اس کی کوئی آنچ ہمارے علاقے میں نہیں پہنچی۔ تو میں آپ کو یاد آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس ٹائم یہ اعلان ہوا ہوگا کہ جی ایک ایسا ارض پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آئی، تو کچھ یاد آتا ہے اس حوالے سے؟ سب سے جو میں کہوں کہ روشن یاد ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ تقریریں ہو رہی تھی اور پاکستان قائم نہیں ہوا تھا، تو قائد اعظم نے جب تقریر کی آل انڈیا ریڈیو پہ، تو تقریر جب ختم کی تو کہا پاکستان زندہ باد۔ تو اس نے پوری قوم کے دلوں میں ایسی مسرت کی لہریں دوڑا دی کہ جو وقت باقی تھا جس پہ انگریزوں نے پوری کوشش کی کہ قیام پاکستان کو روکا جائے، ایک کے بعد ایک مذاکرات کا دور چلا، لیکن یہ کہ قائد اعظم کا اپنی تقریر کے آخر میں یہ کہہ دینا پاکستان زندہ باد، تو گویا پاکستان قائم ہو گیا تھا۔ اور انگریزوں کی اور انڈین نیشنل کانگریس کی پوری حکمت عملی جو تھی وہ ناکام ہو گئی کہ پاکستان کے قیام کو روکا جائے اور ہندوستان کو متحد رکھا جائے، وہ بالکل ناکام ہو گئی۔ اور اس ناکامی میں عوامی جوش و جذبہ اور عوامی جوش و جذبہ ابھارنے والی قیادت، قائد اعظم ایک ایسی شخصیت تھے کہ آج کی سیاسی زندگی کا خیال کرتے ہیں آج کل ہمارے یہاں جو جس طرح کے الزامات اور جوابی الزامات لگ رہے ہیں سیاستدانوں پہ، اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ یہی ایک قائد اعظم ہی نہیں، قائد اعظم سے لے کے تو سردار عبدالرحمن نشتر پشاور میں بیٹھے تھے اس تک، حسین شہید سہروردی بنگال میں بیٹھے تھے، کسی پہ کوئی اس طرح کا الزام نہیں تھا کہ ان کے دل میں دولت حاصل کرنے کی اور بٹورنے کی کوئی تمنا ہو۔ جو کچھ لوگوں کے پاس تھا
وہ انہوں نے قوم پہ نچھاور کر دیا. اب میں لیاقت علی خان کی شہادت کا آپ دیکھیں کہ جب لیاقت علی خان شہید ہوئے جی تو اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو تھا کہ ان کے پاس تو رہنے کو کوئی گھر ہی نہیں پاکستان میں. اور حالانکہ وہ اتنے بڑے لیڈر اور دہلی میں، کرنال میں، لکھنؤ زمینیں ہی زمینیں تھیں ان کی. جب پاکستان بنا تو انہوں نے کہا میرے نام کے ساتھ نوابزادہ لکھنا بند کر دے، صرف لیاقت علی خان، اور کوئی کلیم نہیں دیا، نہ اپنی زرعی اراضی کا، نہ اپنے محلات کا. تو یہ وہ قیادت تھی. جی اب قائد اعظم دیکھیں تو انہوں نے اپنی محنت سے جو پیسے بچائے تھے وہ انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیے. جی اچھا، اب وہ زمانہ دیکھیں، وہ قیادت دیکھیں جس کی وجہ سے پاکستان عدم سے وجود میں آ گیا، تھا نہیں، جی اور انہوں نے بنا دیا. اب بنا ہوا پاکستان جو ہمیں ملا تو وہ پھر ہم قومی احساس کے زوال کی مختلف مرحلے جو ہے ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے اب آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ سیاست کا ذکر آتا ہے تو بدعنوانی اور پیسہ بنانا اور جو سیاستدانوں پہ الزامات ہیں وہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ سیاسی زوال کی انتہا پہ آپ پہنچ چکے ہیں. تو اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، 23 مارچ آ گیا ہے. اچھا، کہ وہ جنہوں نے بنایا پاکستان ان کے کردار سے، ان کی شخصیت سے روشنی لی جائے اور سیاست کا نام قوم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان دینا کر دینا، یہ سیاست تھی ان کی کہ جو کچھ ان کے پاس ہے قوم کی نجات کے لیے وہ نچھاور کر دے. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ لیڈران ہمارے تھے جو جذبہ لے کے پاکستان کو عدم سے معرض وجود میں لے آئے، تو آج 2021 کے پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ اس پاکستان کو جو بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا اسے کسی ترقی کی سٹیج پہ پہنچائیں اور یہ جو الزامات کی سیاست ہے اس سے باہر نکلیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں اور کرپشن اور بدعنوانی کی یہ جو الزامات ہیں اس سے بھی باہر نکلیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تحریک پاکستان کے قائدین اور جنہوں نے پاکستان بنایا ان کے فکر و عمل پہ، ان کے نظریہ اور ان کی عملی زندگی اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائے، اور پوری قوم بھی اور قوم کے پھر منتخب جو نمائندے ہیں وہ بھی اس طرح سے. اب مجھے تو شرم آتی ہے یہ باتیں دہراتے ہوئے جو آج کل ہمارے اخبارات میں، ہمارے ٹی وی چینلز پہ جو ہوتی ہے. یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج اگر کوئی کسی سے دھوکہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے جواب میں تم میرے ساتھ سیاست کر رہے ہو. اچھا، تو سیاست کے لفظ کو عمل کے ساتھ عمل کرے سیاستدان اور لوگ ایسے لوگ چنے سیاسی میدان میں اپنے قائدین کہ جن کی زندگی مثالی زندگی ہو، جو قوم کے لیے قربانی دینے پہ، اپنا سب کچھ قربان کر دینے پہ تیار ہو، نہ کہ قوم کو لوٹنے پہ تیار. صحیح. اچھا، کچھ ایسی یادیں ہیں آپ کے پاس کہ جب پاکستان بن گیا اور وہاں سے بھی لوگ آ رہے تھے، یہاں سے بھی جا رہے تھے اور اس کے بعد بھی پھر مختلف سٹیجز سے پاکستان گزرا، کسی ایک سٹیج سے تو نہیں گزرا، ہم نے بہت سی سٹیجز دیکھی پاکستان کی اور آپ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں تو آپ نے تو وہ سٹیجز اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہم نے کتابوں میں دیکھی ہیں. تو کوئی ایسی اچھی انٹرسٹنگ سی یاد، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں؟
سب سے جو واقعہ میری اپنی زندگی کا لڑک پن کا ہے جی وہ یہ ہے کہ میں جا رہا تھا اپنے اسکول کی طرف کہ اخبار پڑھ رہے تھے ایک صاحب. اچھا تو سرخی تھی قائد ملت کی شہادت کی راولپنڈی میں. اچھا تو وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے وہ جب بس سے اترا تو پہلے اخبار خریدی. اچھا وہ ساری جزیات پڑھی اور اس قدر صدمہ ہوا کہ آج تک قائد ملت کی شہادت کا جو غم ہے وہ میرے دل میں موجود تھے. اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اب تو بہت سی وکی لیکس میں بھی بہت کچھ آ گیا ہے کہ امریکہ نے جب امریکہ کے دورے پہ قائد ملت گئے اور انہوں نے امریکہ کی کوئی بات نہیں مانی. انہوں نے ہر وہ جو امریکہ کا کانگریس، امریکہ کی کانگریس ہو، امریکہ کے پریس کلب ہو، جہاں جہاں بھی ان کی تقریر اور گفتگو ہوئی وہاں ایک ہی سوال بار بار پوچھا گیا کہ اسلامک سوشلزم کا مطلب کیا ہے. اس لیے کہ قائد ملت نے وہاں کہا کہ دنیا اس وقت 2 کیمپوں میں بٹی ہوئی ہے، سوشلسٹ کیمپ اور کیپٹلسٹ کیمپ. پاکستان ان 2 میں سے کسی کا بھی کیمپ فالوور نہیں ہے. ہمارا اپنا تیسرا راستہ ہے اور وہ ہے اسلامک سوشلزم کا. اب یہ اصطلاح وہاں پہلی مرتبہ آئی تھی، اس لیے ہر جگہ پوچھا گیا اور وہ ایکسپلین کرتے رہے کہ اس کا مطلب کیا تھا. اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو آ کے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اسلامی ملکوں کی کراچی میں ایک کانفرنس منعقد کی. اب مجھے اچانک یاد آ جاتے ہیں پھر ذوالفقار علی بھٹو کہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا. اسلامی ممالک کی کانفرنس لاہور میں کی تھی. تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ کیا یہی ان کا گناہ تھا کہ انہیں بھی شہید کیا گیا، انہیں بھی پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. تو یہ جو ہمارا تعلق ہے دنیا اسلام کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ہماری گہری محبت ہے، یہ وہ دنیا، مغرب کی دنیا کہ جو پوری دنیا پہ اپنا استحصالی نظام قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے ہمارا جو بھی لیڈر آئے گا اور وہ مسلمان دنیا کو اسلام کے بنیادی انقلابی اصولوں پہ اکٹھا کرنے کا کام شروع کرے گا تو اس خطرے کو ویسٹ بھانپے گا اور یہی حال ہوگا جو ان 2 شخصیات کا ہوگا. صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر ان 2 شخصیات کے لاس کی وجہ سے پاکستان نے بہت کچھ کھویا؟ بہت کچھ کھویا. اور اب بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے خواب و خیال قائد اعظم سے لے کے قائد ملت تک کے دور کے انہیں پھر سے اپنائیں، انہیں زندہ کریں. ہاں، تو ان خواب و خیال میں سے پاکستان کا جغرافیائی وجود ملا ہے ہمیں. اب اس جغرافیائی وجود کو پاکستان کا روحانی جو تصور ہے اس پہ عمل کی راہیں روشن کرے اور تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو پاکستان کے اندر حقیقت بنائیں. تو پھر ہم ایک روشن پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان کا ایک تصویر جو ہے یا ایک سچائی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب، بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. مجھے یہ بتائیں کہ لڑکپن میں ایک یہ یاد آپ کے ساتھ رہی کہ جب قائد ملت کی شہادت کا آپ نے سنا، وہ دکھ رہا،
پھر ایک تو تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم تلہ سے ہی لی جی، اور ساتھ میں یہ کہ پھر آپ کا کیا ویژن رہا کہ یار میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کہ پھر آپ نے ایسا کچھ سوچا اس طرف آنے کے لیے؟ اس طرح یہ ہوا کہ وہ تو زمانہ ایسا تھا کہ اپنی بہتری کے بارے میں ہی سوچتے تھے، اور جب میں کیبل پور کالج میں پہنچا تو آج کل اٹک کہتے ہیں اسے، اس زمانے میں کیبل پور کہتے تھے. اچھا. تو وہاں ایسے اساتذہ نصیب ہوئے کہ جنہوں نے میری زندگی کا انداز اور سوچنے کا طریقہ بدل کے رکھ دیا. اچھا ان میں سے ایک بڑا نام ڈاکٹر غلام جنانی برق تھے. اچھا. اور ایک پروفیسر محمد عثمان تھے. لیکن کس کا ذکر کروں اس زمانے میں، یعنی دیکھیں میں 52 میں سن 52 میں کیبل پور کالج میں داخل ہوا. اچھا. تو اس زمانے میں کہیں کوئی یہ تصور نہیں تھا کہ اساتذہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، پیسے لے کے پڑھاتے ہیں. اچھا. یہ تھا ہی نہیں. یعنی اس سے بہت پہلے جب میں اپنا کیبل پور جانے سے پہلے گورنمنٹ ہائی اسکول تلہ میں پڑھتا تھا. آپ اپنے گاؤں کا نام بھی ہمیں بتائیے گا. گاؤں کا نام ذرا مشکل ہے، ٹی. اچھا. اچھا. تو وہ اب تو تلہ کے ساتھ مل گیا، قریب ہے 2 میل پہ تھا، تو اب تلہ ادھر پھیلتا چلا گیا. تو وہ اچانک میرے اساتذہ کو پتہ چلا کہ یہ باتیں تو خوب کرتا ہے لیکن میتھمیٹکس اسے نہیں آتا. اچھا. تو یہ تو فیل ہو جائے گا، کیونکہ کتنے بھی باقی سبجیکٹس میں اچھے نمبر ہیں لیکن اس میں تو ہمارے میتھمیٹکس کے استاد جو ہیں انہوں نے کہا بھائی آپ فزیکل ٹریننگ کا جو پیریڈ ہے اس میں وہاں نہیں جائیں گے، میں آپ کو پڑھاؤں گا. آپ میتھس پڑھیں گے؟ پڑھیں. اچھا. کوئی 2 ہفتے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کافی نہیں ہے، تم اسکول شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے میرے گھر آ جاؤ گے. اچھا. اچھا. ایک اور اسٹوڈنٹ تھا میری طرح سفتر، ہم دونوں وہاں جایا کرتے. اب میرے والدین یہ سمجھے کہ بھائی اتنی محنت کر رہے ہیں وہ، تو کوئی ان کی خدمت کرے. اچھا. ایک دن یہ ہوا کہ مجھے کچھ مرغیاں گاؤں سے کچھ انڈے دیے کہ انہیں دے دیں گے، اور وہ اگر پوچھیں گے نا کہ ان کے پیسے کتنے ہیں تو کہیں نہیں ہم نے کہیں سے خریدی نہیں، ہمارے کھیتوں میں ہی ہے. میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، جو آدمی آیا اسے دے دیے. جب وہ ماسٹر عبدالرشید صاحب ختم کیا انہوں نے 1 گھنٹے کا وہ اسکول سے پہلے کا وقت، تو کہتے ذرا رک جاؤ. وہ اندر گئے اور کہنے لگے کہ وہ پیسے بتائیں کتنے ہیں ان مرغیوں اور انڈوں کے. تو میں نے وہی بتایا کہ بھائی یہ تو آپ نے کیسے خریدی نہیں ہے کوئی چیز. کہ اچھا تو ہم خریدا کرتے ہیں، میری والدہ کو پتہ ہوگا کہ ان کے کتنے پیسے. اچھا. اب وہ گئے والدہ سے پوچھ کے پیسے لے آئے. میں نے انکار کیا. انہوں نے کہا اچھا کوئی نہیں، اگر پیسے نہیں لیتے تو وہ واپس لے جاؤ. گریٹ. اچھا. اب وہ میں کہاں لے جاؤں، تو پیسے لینا پڑے. تب سے لے کے ایک وقت ایسا آیا میری زندگی میں کہ جب حنیف رامے صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اچھا. اور میں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا انفارمیشن اور یہ ایجوکیشن. انہوں نے سنا تو وہ آئے. میں نے منتیں کی، چائے تک نہیں پی، بس دیکھنے کے لیے آیا تھا. سنا تھا تو بہت خوشی ہوئی. تو ایسے اساتذہ ہوا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ اور ویسا نظام تعلیم ہوتا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹس کو نہیں کچھ آ رہا تو اساتذہ اپنا ایکسٹرا ٹائم دیتے تھے. اور اب یہ ہے کہ اب جب وہ موبائل پہ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کہ ٹیوٹرز اویلیبل. ڈاکٹر صاحب کلاسوں سے بھاگتے بھی تھے، شرارتیں کرتے تھے؟ اصل میں یہ بہت سنجیدہ بچے تھے. شریر نہیں تھا. اچھا. شریر نہیں تھے. ہاں.
وہ اتفاق ایسا. اما ابا سے ڈرتے تھے یا ہاں اساتذہ میرے سے؟ خیال ہے تربیت ایسی ہوئی تھی کہ بس وہ. آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب اسکول ٹیچر تھے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں اور ساتھ ہی انہی کو دیکھ کے پھر آپ بھی شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے؟ جی بلکہ یہ کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے جب ابھی میں پرائمری میں پڑھتا تھا کہ درس و تدریس پیغمبروں کا پیشہ. تو پھر میرے ذہن میں یہی رہا کہ درس و تدریس ہی. کالج میں جا کے شرارتیں کی، کسی فیڈریشن کا حصہ بنے، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا، کیا ایکٹیویٹیز رہیں؟ صرف یہ کہ بھائی اس زمانے میں سیاست کم تھی یونیورسٹی اور کالجز میں. تو بزم ادب ہوا کرتی تھی جس میں ادبی محفلیں ہوتی. تو بزم جی وہ ایک اس طرح سے ہوا کہ مجھ سے 1 سال آگے تھے بنو بھائی. تو وہ جب رخصت ہوئے تو میں نے ان کی الوداعی بزم ادب کی تقریب تھی، اس میں چھوٹا سا ایک مضمون پڑھا. تو وہ استاد جو ڈاکٹر غلام جیلانی برق تھے، انہوں نے ایک تو مضمون لے لیا، دوسرا کہا کہ بھئی اس کا خیال رکھے، یہ اور بھی لکھے اور بھی پڑھے. وہاں مقامی طور پہ تو ہمارے اساتذہ کرام تھے، یا ایک منظور عارف صاحب تھے، وکیل تھے، لیکن ترکیب پسند مصنفین کی انجمن سے وابستہ تھے گہرے. اس زمانے میں یہ تھا کہ شعر ویر تو لکھتے ہوں گے، اور ہمارے ساتھ کلاس فیلو لڑکیاں بھی تھیں. تو کیونکہ اور تو کوئی کالج لڑکیوں کا تو وہاں تھا نہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ کا الگ ایک بڑا کمرہ ہوا کرتا تھا. تو جب کلاس شروع ہوتی تھی تو پہلے آ کے وہ آگے کی جو نشستیں ہیں ان پہ بیٹھ جاتی تھی. تو بعد میں آپ لوگ جاتے تھے پیچھے، ہم بیٹھ جاتے تھے، سنتے رہتے تھے. کوئی چہرہ جو آج بھی یاد ہو؟ نہیں، بہت سے چہرے اور اب فوت بھی ہو گئے، اور بہت اچھے مناسب رہے کچھ ہمارے. پھر آپ کو تو لڑکیوں کے کالجز کا پھیرا بھی نہیں کھانا پڑا ہوگا کیونکہ کالج میں ہی لڑکیاں نہیں تھی. بالکل. تو پھر محبت بھی ہوئی کسی سے؟ محبت ہوئی تھی اپنی ایک کزن سے. لیکن وہ ایسا ہوا کہ شدید بیمار ہو گئی، اور میری ماموں ذات تھی. تو ماموں نے کہا کہ بھئی اب یہ چونکہ اسے ٹی بی ہو گئی تھی، تو اس بچے کی زندگی بچا دی ہے تو یہ اب شادی نہیں ہوگی. تو میں نے اصرار کیا کہ بھائی نہیں، ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ میری والدہ اس کی تیمارداری کرے گی. تو ایسے ہی ہوا، شادی ہو گئی، آ گئی. اور میں ادھر پڑھ رہا تھا راول پنڈی میں، اور تعمیر اخبار میں کام کر رہا تھا. تو پھر جب وہ جتنا بھی علاج ہو سکتا تھا کیا گیا، گاؤں میں ہی وہ رہی. تو اس کے بعد وہ فوت ہو گئی. تو پھر لیکن آپ نے اپنی محبت نبھائی، اور وہ بہت ہی اچھی ایک طرح سے کزن ہے. تو پھر ظاہری بات ہے، دیکھیں اگر ایک بیمار شخصیت کو بھی آپ اپنے گھر میں اپنی زندگی میں لے آئے تو یہ کمٹمنٹ تھی آپ کی ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ اخبارات کے ساتھ بھی منسلک رہے، تو اس وقت کی جرنلزم میں اور آج کی جرنلزم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ اس وقت ایک تو یہ کہ اخبارات کم ہوا کرتے تھے. راول پنڈی میں 2 اخبار تھے. پہلے صرف تعبیر ڈیلی، پھر کچھ عرصے کے بعد کوہستان. یہ 2 اخبار تھے. اور یہ ان میں جو سٹاف تھا جرنلسٹ، وہ بھی چونکہ میں نے تعبیر میں کام کیا جب میں پڑھ رہا تھا، ایم اے کر رہا تھا گارڈ کالج میں. تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی اچھے لوگ، یعنی نہ صرف تعبیر ہی میں بلکہ کوہستان کے بھی جو لوگ، پھر کوئی باہر سے جب آیا کرتے تھے لوگ. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ آئیڈیلزم کا زمانہ تھا. ابھی کاروباری ذہنیت نہیں
نہیں بنی تھی. ٹی وی پہ ادبی پروگرام ہوتے تھے, تاریخی پروگرام ہوا کرتے تھے, نظریاتی پروگرام ہوا کرتے تھے, اور خبریں بھی آ جاتی تھی. تو اب یہ ہے کہ اب جو ہی چینل آدمی کھولتا ہے, کوئی یعنی تعلیم کی, تہذیب کی کوئی بات نہیں سکھائی جاتی, وہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا. اب سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ بھئی زندگی کے مختلف سٹیجز ہیں نا, تو بچپن, لڑکپن, اس میں تو یہ تھا کہ والدین خوش رہے تو بہت بڑی بات ہے. تو سیاسی لیڈران میں تو میں اگرچہ بہت چھوٹا تھا, دیکھا نہیں, لیکن قائد اعظم, قائد ملت, اچھا بلکہ ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے جن سے ایک طرح کی قربت تو نہیں کہہ سکتے, جنہیں دیکھنے کا, سننے کا موقع ملا, سردار عبدالرب نشتر ہے, اور حسین شہید سہروردی, ایک مرتبہ تلہ میں تقریر ان کی تھی, وہاں سنی. زیادہ وقت تو میرا جرمنی میں رہا. اچھا امریکہ میں 2 بار گیا, ایک بار کولمبیا یونیورسٹی سے وابستہ رہا, دوسری مرتبہ پینسلوینیا یونیورسٹی میں. اور جب دیوار برلن گری تو جرمنی یونائٹ ہو گیا, تو تب مجھ سے کہا گیا کہ بھئی اب میں برلن یونیورسٹی میں بھی پڑھاؤں, کیونکہ کمیونسٹ اساتذہ انہوں نے ریٹائر کر دیے تھے کہ وہ آئیڈیالوجی نہ کریں. تو وہاں پڑھاتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ روس کی ایک یونیورسٹی سینٹ پیٹرزبرگ, اس سینٹ پیٹرزبرگ سے وہ اسٹالنگراڈ بن گیا تھا شہر, پھر وہ اسٹالنگراڈ ختم ہوا سینٹ پیٹرزبرگ, تو وہاں بھی پڑھا. تو روس, امریکہ, یورپ. لیکن زیادہ وقت میرا جو ایک طرح سے اسٹرگل کا زمانہ تھا اور تنگ دستی کا زمانہ تھا, کہ ادھر اخبار میں کام کرے, ادھر کالج میں پڑھے, پھر شادی کے بعد جب کمبا اور سارا, تو مجھے راولپنڈی اچھا لگتا ہے. کتابیں کو درجن بھر کتابیں ہوں گی کم از کم, تو زیادہ تر کتابیں جو ہے وہ ادبیات کے بارے میں. تو اقبال پہ, فیض پہ, ندیم قاسمی پہ, نون پیر راشد پہ, احمد فراز پہ, انتظار حسین پہ پوری کتابیں. اچھا بعض پہ 2 کتابیں ہیں, اقبال پہ تو 4-5 ہیں. تو اسی طرح سے انگریزی میں ہیں کتابیں, کیونکہ جب آپ یورپ کی یونیورسٹی میں ہوتے تو وہاں تو انگریزی میں لکھنا پڑتا ہے. تو اقبال پہ بھی انگریزی میں 2 کتابیں ہیں. اچھا 2 اور اسی زمانے کے مضامین کے مجموعے ہیں, 4-5 کتابیں اس طرح کی ہیں. لیکن آج کل خاص طور پہ اپنی خود نوشت لکھ رہا ہوں.